بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, دس از می سلمان نعیم عباسی اینڈ یو آر واچنگ پوائنٹ ٹو پوائنٹ. میں ہوں زنیرہ طاہر عباسی اور یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی کے سینئر رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب. آج ہم ان سے موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے. مفتی صاحب, سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ماشاءاللہ, جزاک. سر سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, جے یو آئی کے کچھ سینئر لوگوں کو جماعت سے نکال دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اختلاف کیا تو ان کو جماعت سے نکال دینا درست فیصلہ ہے؟ کیا پارٹی کے اندر کسی کو اختلاف کا حق نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو باتیں ہیں نا, جو نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں اس کی اساس وہ ان احکام پہ ہوتی ہے جو اسلام نے بتائے. اس میں ایک حکم ہے اطاعت امیر, جو واجب ہوتا ہے. جی سر, بالکل. تو جو آدمی اطاعت امیر نہیں کرتا, اٹ مین کہ وہ خود پارٹی سے نکلنا چاہتا. تو اس وجہ سے آپ نے ان کو نکالا؟ نہیں تھا, پوری بات سنیں گے. جی جی. آپ کو ٹی وی اینکروں کی طرح جلدی تو نہیں. نہیں بالکل. وہ ٹی وی اینکر ہوتے ہیں نا, ان کو سوال کاٹنے کے پیسے ملتے ہیں. جی جی. اس کی بات پوری نہ ہونے دیں درمیان. لوگ ایسے اینکر, لوگ بھی ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں نا, ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں. لوگ وہ ہیں کہ آپ ایک سوال کرو, اس کا جواب سنو. دوسرا لوگ تو مہذب ہیں. جی جی بالکل. سر, آپ اطمینان سے جواب. اچھا ہوا, پیکج مل گیا ہمیں. ہم نے آپ کا موقف جاننا ہے, اسی لیے آپ کے پاس آئے. اطاعت امیر ہوتی ہے جب کوئی کارکن امیر کی اطاعت سے نکلتا ہے, اٹ مین وہ خود چاہتا ہے کہ میں اس جماعت سے باہر آ جاؤں. تو جب وہ جماعت سے باہر آتا ہے تو پھر ایک انضباطی کارروائی ہوتی ہے. میرے خیال میں کسی بھی قانون کو آپ لے لیں, کوئی قانون ایسا نہیں ہوگا جس میں جزا اور سزا کا تصور نہ ہو. تصور تو ہوتا ہے. بالکل. تو یہ معمول کی کارروائی ہوتی ہے. اس کا حل بھی ہے. حل یہ ہے کہ ایک کمیٹی ہوتی ہے جو اس پر غور کرتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے. اس کے بعد امیر کا جو فارم ہے وہ نظر ثانی کی درخواست کا فارم ہوتا ہے کہ آپ جا کے امیر سے کہیں کہ کمیٹی نے زیادتی کی ہے, آپ مجھے انصاف دلائیں, تو پھر بحال ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے انہونی, ہمارے ہاں یہ عمل چلتا رہتا ہے. ایک بات اور آپ نے اور کی ہے, آپ نے کہا اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ مختلف رائے آتے ہیں, مختلف آراء آتی ہیں, مختلف رائے آتی ہے, اور ہر ایک آدمی اپنی دلائل سے بات کرتا ہے فارم کے اندر. اتنے میں دلائل کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ ہاں بھئی اب ایک اجتماعی موقف بنایا جائے. تو اجتماعی موقف یا تو اتفاقی ہوتا ہے یا اکثریتی رائے ہوتا ہے. اکثریتی رائے سے ہو یا اتفاق سے ہو, جب فیصلہ ہو جاتا ہے شورا کا, اس کے بعد کسی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس رائے سے اختلاف کرے. آپ رائے دو, اپنے رائے پہ اصرار نہیں کرو. رائے دینا ضروری ہوتا ہے لیکن اصرار کرنا جہالت ہوتی ہے. تو اس طرح رائے تو دی جاتی ہے. تو رائے دی گئی ہے اور اگر فیصلہ آ گیا ہے تو آپ کو ہی ماننا چاہیے, مجھے ہی ماننا چاہیے. سر لانگ مارچ کی طرف آتے ہیں. پی ڈی ایم لانگ مارچ کر رہی ہے اور آپ لوگ وزیر اعظم عمران خان کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں, اور اسلام آباد میں آ کر بھی آپ لوگ ان کا استعفیٰ مانگیں گے. تو اگر عمران خان استعفیٰ نہیں دیتے تو آپ کی جماعت کا اور پی ڈی ایم کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ میں ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں پی ڈی ایم والوں کو. بالکل. پی ڈی ایم کا جواب نہیں دیتا, اپنی ذاتی رائے دیتا. اگر وہ آتے ہیں نا ادھر اسلام آباد میں اور واقعی عمران مستعفی ہو تو اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا, ان کو 2 استعفے مانگنے پڑیں گے. 2 استعفے پر اگر کوئی بات تاخیر پھر 3 مانگے تو 3 تو نہیں آئیں گے, 2 آ جائیں گے. اگر آپ ایک ہی استعفیٰ مانگو گے, یہ سیاست ایسی چیز ہے پاکستان کی نا, ایک ہی مانگو گے تو وہ آخر سے کم دیتے ہیں نا. اگر آپ 4 مانگو گے تو 3 آئیں گے, 3 مانگو گے تو 2 آئیں گے, 2 مانگو گے تو 1 آئے گا. یہ اس طرح کا کھیل. مطلب استعفوں کی تعداد بڑھا دینی چاہیے پی ڈی ایم کو.
مفتی صاحب جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نیب میں طلب کیا گیا ہے لیکن وہ وہاں پہ پیش بھی نہیں ہو سکتے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں کیا نیب میں پیش ہو کر جواب نہیں دینا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے، کوئی آدمی احتساب سے بالاتر نہیں ہوتا. اگر نیب آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کی کیا اساس ہیں تو بتا دینا چاہیے. لیکن میں عرض کرتا ہوں نا کہ یہاں کا جو ماحول ہے، جو ہمارا نیب ہے، اس پہ ہمیں اعتماد نہیں. اور مجھے شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اگر آپ کو جج پہ اعتماد نہ ہو تو اس سے اپنا فیصلہ نہ کروائیں. تو سر شریعت یہ مجھے اختیار دیتی ہے کہ آپ جج ہیں، میں کہتے نہیں یہ اس کا کوئی ذاتی غصہ ہے، کوئی اور مقاصد ہیں اس کے، آپ ان کو دے دیں، تو پھر آپ میرا کیس نہیں سن سکتے. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ جو جج ہے نیب والا اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، پھر آپ ہمارا احتساب ان سے کیوں کروا دیں؟ ایک اور بات، احتساب کو کیسا ہونا چاہیے؟ احتساب کو بے رحم ہونا چاہیے، غیر جانبدار. اس کو انگلش میں کہتے ہیں فری اینڈ فیئر. بالکل. اب یہ کیا بات ہے کہ کالا تو چور ہے، سفید چور نہیں ہے، موٹا چور ہے، پتلا چور نہیں ہے، لمبا چور ہے، ٹگنا چور نہیں ہے، طاقت والا چور نہیں ہے، کمزور چور ہے، وردی والا چور نہیں ہے، بغیر وردی کے چور ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے اس پر ایک بغاوت کے مقدمے کا سامنا ہے. شیخ رشید صاحب دامت جی. برکاتہ نے فرمایا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا. لاہور میں آپ پہ مقدمہ چلے گا. میں ہوں مانسہرے کا مقدمہ لاہور میں چل رہا ہے. میں نے یہی کہا ہے کہ طاقتور کو آپ چھوڑیں گے اور کمزور کو پکڑیں گے تو معاف کرنا ایسا نہیں. میں نے ایک تجویز دی، وہ بھی اپنی طرف سے، میں نے پارٹی سے نہیں پوچھا. میں نے کہا آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی گرفتاری کا بہت زیادہ غم ہے نا، تو میں گرفتار کرواتا ہوں مولانا. میری ایک شرط ہے. اب یہ بھی ایک واقعہ ہوا ہے، ایک ریٹائر جرنیل ہے عاصم سلیم باجوہ، جی جی. اس پر بات کرنا مناسب ہے اس لیے کہ اب وہ جرنیل حاضر سروس نہیں، ریٹائر. دوسرا وہ سی پیک کا چیئرمین، تیسرا وہ پی ٹی آئی کا ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات. تو اس کا گریبان تو میرے ہاتھ سے باہر نہیں ہے نا، اتنا محترم تو نہیں ہے. اس نے پھر میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم نے اتنے پیزے کدھر سے بنا لیے؟ وہ پیزا بیچتا ہے جی. اس کی 99 کمپنیاں، کمال ہے. اس نے اس پر یہ بات آئی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خود مستعفی ہو جاتا. ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا دائیں ہاتھ کاٹو، اس کو گرفتار کرو، اس کو عہدے سے ہٹاؤ. یہ دائیں ہاتھ کیوں کاٹا ہے؟ اس پر ہماری لچک ہے. محترم عمران خان کہتے ہیں کہ یہ مدینے کی ریاست ہے. اب چوری مدینے کی ریاست کے اندر ہو گئی ہے، تو ہم پوچھیں گے مدینے کی ریاست سے کہ آپ کے یہاں چور کی کیا سزا ہے؟ ہاں. تو مدینے کی ریاست کی سزا یہ ہے، السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. کہتے ہیں کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والا عورت، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، اس کا دائیں ہاتھ کاٹو. یہ سزا ہے اور عبرت ہے جو انہوں نے کیا ہے. اس میں یہ لچک اختیار کرتا ہوں کہ اگر عمران خان واپس آتا ہے کہ یہ مدینہ کی ریاست نہیں ہے بھائی میں جھوٹ بول رہا تھا، تو ٹھیک ہے، پھر میں سزا سے واپس آ جاؤں گا. اگر یہ مدینہ کی ریاست ہے اور چوری ہوئی ہے تو آپ اس کو پکڑو. تو آپ نے یہ کہا کہ آپ عاصم سلیم باجوہ کو پکڑو، گرفتار کرو، 25 سوالات بھیجو، نوٹس بھیجو، ہم مولانا صاحب کو گرفتار کرا دیں گے. یہ تو اچھی بات ہے نا. جی. جو مولانا صاحب کی گرفتاری آپ کے لیے معمہ اور مشکل ہے وہ ہم گرفتار کراتے ہیں، آپ عاصم کو تو پکڑو. یہ پھر کون سی بات ہوئی کہ عاصم سلیم باجوہ اتنی بڑی الزامات کے بعد حاجی صاحب ہے اور مولانا پہ الزامات ہے؟ یہ ہم نہیں مانیں گے. آپ کو 2 ترازو نہیں رکھنے ہوں گے، ایک ترازو رکھنا ہوگا، 2 نہیں ہوں گے. آپ کا ترازو 1 ہوگا تسلیم، اگر آپ کا ترازو 2 ہوں گے تو تسلیم نہیں. میں عادل کو نہیں مانتا لیکن عدلیہ کو مانتا ہوں. میں عادل کو نہیں مانتا، عدلیہ کو مانتا. عدلیہ کو اس لیے مانتا ہوں، یہ ہمارا آئینی تقاضا ہے. عادل کو اس لیے نہیں مانتا کہ یہ حالات سے متاثر ہو جاتا ہے. لہٰذا ہماری درخواست یہ ہے کہ اس سلسلوں کو بھی بغاوت کے مقدمے کی طرف نہ لے جایا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ احتساب کے اندر کہاں غلطیاں ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقضین القاضی حینما یقضی وهو غضبان.
کہ جج اس وقت بالکل فیصلہ نہ کرے جب وہ غصے کی حالت میں. کیا مانا؟ غصے کی حالت میں یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکے گا، کوئی نفسانی خواہشات آ جائیں گی. تو ہم کہہ دیں نا انصاف کا بیڑا غرق نہیں کرو، انصاف کا جنازہ نہیں نکالو، اس کو بحرام کرو، فری اینڈ فیئر کرو، ہم انشاءاللہ ساتھ دیں گے. اور اگر آپ کے انصاف پر کوئی سائن آف انٹروگیشن ہوا نا، سائن آف انٹروگیشن، پھر کوئی بھی آدمی احتساب کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو سر اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب تک یہ نوٹس پہنچا ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں. سر اگر مولانا فضل الرحمان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اگر عمران خان اڈیالہ جیل چلے جاتے ہیں تو اگلے وزیر اعظم کون ہوگا؟ سر یہ تو پھر ایسے ہی سوال ہے نا یہ. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں موجود تمام جماعتیں بشمول پاکستان پیپل پارٹی استعفے دینے پر متفق ہو جائیں گی؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ پوچھنے نہیں چاہیے بھائی. آپ کو کیا 31 دسمبر کا ڈیٹ ہے. یہ ہمارا ہوم ورک ہے. آپ لے لو، آپ لے لو، آپ لے لو. 31 کے بعد یہ سوال کرو. ایک بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، پہلے سے آپ کہتے ہیں کہ وہ حرامی ہوگا، وہ بدماش. نہیں سر، آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ دیں گے استعفے؟ آپ کو لگتا ہے؟ میں کیوں کہوں؟ یہ 31 تک انتظار کرنا پڑتا ہے. سر پی ڈی ایم کیا میں بے تو صبری ہے شامل، اب؟ سر پی ڈی ایم میں تو شامل بیٹا ہیں نا یہ تمام سوالات جماعتیں. آئی ایس پی آر کے ہیں، یہ آپ کے نہیں. اب تو معصوم بچے ہو. ہلو، وہ شرارت کرتا ہے نا، یہ کر. وہ پچھلے دفعہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ دھرنا ہوگا کیا ہوگا؟ بچوں کی طرح سوال کرتے. میں کہی تو آپ کہتے ہیں آپ کپڑے کیسے پہنے ہوئے، آپ کا منہ کدھر ہوگا، آپ کہاں سے بات ہوئی؟ یہ کوئی بات ہے یار؟ سر پبلک کو بھی اور ہمیں بھی جاننے کی کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ آگے کیا ہوگا. عمران خان گھر جائے گا، فوج کے خلاف بڑے بڑے جلوس نکالے گا، فوج اس پر غداری کا مقدمہ دائر کرے گی، وہ اڈیالہ جیل میں. سر آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ مجھے بھی کئی دفعہ عہدوں کی پیشکش ہوئی ہے، تو آپ کو کس نے یہ پیشکش کی تھی اور یہ کون لوگ ہیں جو عہدے بانٹ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا؟ بہت سادہ. سر آپ نام لے لیں، آپ کی بات میں نے لیا، لوگ زیادہ میں سنتے نے ہیں. لیا ہے. آپ بہت سادہ ہو. نہیں سر، آپ یہاں ایک آدمی وزیر سر اعظم، مجھے تو پتہ ہے، آپ ہمارے ویورز کو بتا دیں، ذرا کھل کے مجھے بتا پتہ ہے دیں. تو آپ بھی بتاؤ. پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ بہت ساتھ دی ہے. بیٹا ایک ایسا آدمی وزیر اعظم بنا ہے کہ اس نے جو وزیر اعظم بن گیا، اس نے کہا جی پہلے میں اپنے باپ کی قبر پہ دعا کروں گا. پورے ملک میں اس کے باپ کی قبر نہیں ملی. اس کو شناختی کارڈ پتہ ہے، وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد پاکستان، یعنی اس کا اس ہاؤس کے علاوہ کہیں اور پتہ نہیں تھا. جی مفتی صاحب، حکومتی جو وزراء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو تحریک چلا رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ خود ایوان سے باہر ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، یہ غلط ہے. یہ خود اقتدار پسند اور اقتدار پرست لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ دوسرا آدمی بھی ایسا ہوگا. ہمیں جانچنے کے لیے آپ کو دو طرح کی تاریخ پڑھنی پڑے، ایک قیام پاکستان سے پہلے کی اور ایک قیام پاکستان کے بعد کی. قیام پاکستان سے پہلے ہم شاملی کا میدان ہمارا تھا، شہدائے بالاکوٹ ہمارا تھا، یاغستان کی تحریک، خلافت کی تحریک اور ریشمی رومال کی تحریک، یہ ہمارے نام. پانی پت کی لڑائی، میسور کی لڑائی اور بنگال کا جہاد، یہ ہمارے نام. 1857 کی جنگ آزادی ہمارا نام. اتنے عظیم لوگوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرو. اس وقت بھی یہ عہدے تھے، بلکہ عہدے ہمیں نہیں چاہیے تھے. پاکستان کے قیام کے بعد میں پوری تاریخ تو نہیں بتاؤں گا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم ان ہیں سیاست میں 1985 سے آپ سے. تو یہ 9 الیکشن ہوئے، 9 میں 4 دفعہ مولانا صاحب ہار ہیں، 5 دفعہ جیتے. یہ پہلی بار تو مطلب پہلے بھی اس سے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب 1985 کی اسمبلی میں نہیں تھے. بولو ایک، بولو ایک. مولانا فضل الرحمان صاحب 1990 کی اسمبلی میں نہیں تھے. بولو 2. مولانا فضل الرحمان صاحب 1997 کی اسمبلی میں نہیں تھے. 3 دفعہ ہو گیا. کمال ہے یار. یہ باہر ہے نا ہماری. مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں نہیں ہے. ہم 4 دفعہ ہارے ہیں نا. مولانا فضل الرحمان صاحب 1 دفعہ تو اپنی جگہ سے ہار گئے تھے اور بندو سے جیت گئے تھے. اگر اس کو آپ گنے کہ اپنی جگہ تو 5 دفعہ ہے. تو ہمارا اسمبلی سے باہر ہے نا. ایسا تو نہیں کہ ہم مچھلی کے تڑپتے ہیں اور اندر جاتے ہیں. انہوں نے بہت پیشکشیں کی ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا ہے کہ مرکز کے اندر ٹھیک ٹھاک وزارتیں، بلوچستان کی پوری حکومت
اور کے میں گورنرشپ یہ تو پاؤں میں رکھی ہیں، لیکن مولانا صاحب نے اس کو ٹھوکر سے مارا ہے۔ لوگ ہمیں غلط انداز سے ہمیں پہچانتے ہیں، یہ غلط، ہم تحریکی لوگ ہیں، انقلابی لوگ ہیں۔ باہر رہنا حکومت سے یا اسمبلی سے یہ تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات یہ کہ شاملی کے میدان کے مجاہدین وہ حکومتوں میں کیسے رہ گئے، یہ تعجب کی بات ہے۔ ہم لوگ پہاڑی لوگ ہیں، وہاں پر بندوق والے لوگ ہیں جو بیلٹ پر نہیں بلٹ پر یقین رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ان نوجوانوں کے ہاتھوں کے اندر فائل تھمائی ہے، ان کو بتایا کہ اب آئین کی پاسداری کرو، ان کو بتایا کہ آپ لڑائی نہیں کرو، آپ جمہوریت پہ آ جاؤ، ان کو بتایا کہ آپ فوج کے خلاف نہیں لڑو۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اب مولانا صاحب کی تمام قربانی چلی گئی اس لیے کہ وہ آپ کے خلاف رائے رکھتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں چلے۔ سر لاسٹ کوشچن، جیسے آپ نے مقدمے کی بات کی کہ آپ پر ایک دفعہ پھر بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا ہے، تو سر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ بس وہ اس کی اصل وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو چھوڑنے والا ہوتا تو پھر مجھے کوئی عہدہ مل جاتا، تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوتا، مجھے بغاوت کا مقدمہ مل گیا ہے۔ میں اس جواب میں بیٹی، چونکہ آپ صحافت کرتی ہیں اور میں ایسی بچیاں جو صحافت کرتی ہیں وہ بہادر ہوتی ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں آپ کے اس سوال کے جواب میں ایک شعر کہتا ہوں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ ٹھوکر کھا کر جب بھی گرا غیروں کو آواز نہ دی، وہ آنکھوں کی معذوری تھی، یہ غیرت کی مجبوری تھی، یہ منصب ہمیں مل سکتے تھے لیکن شرط حضوری تھی، یہ شرط ہمیں منظور نہ تھی، بس اتنی سی مجبوری۔ تو اسی شعر کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی، اور طلحہ کا بھی، اور اپنے چھوٹے انس محمود عباسی صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ تھینک یو سو مچ، تھینکس فار واچنگ اس۔ خدا حافظ۔